دی مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید تھوڑا ٹیکنیکل لگے، لیکن یہ ہر کسی کی مالی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بات کریں گے فائنینشیل نیڈز انالیسز، یعنی مالیاتی ضروریات کے تجزیے کی۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ آخر ہے کیا، اس کی کیا مراحل ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں یہ کیوں اتنا اہم ہے۔ تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے آپ کی مالی زندگی کا ایک روڈ میپ بنانے جیسا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے بالکل سادہ الفاظ میں بتائیں کہ یہ فائنینشیل نیڈز انالیسز آخر کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ کسی شخص یا کہہ لیں ادارے کی مالی صورتحال، اس کے اہداف اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کا ایک عمل ہے۔ اس کا مقصد بس یہ تعین کرنا ہے کہ کسی کو اپنے مالی اہداف حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے کچھ اہم اجزاء ہیں، یعنی کمپوننٹس۔ پہلا ہے آمدنی کا تخمینہ، آپ کتنا کماتے ہیں اور اسے مختلف ضروریات کے لیے کیسے مختص کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے اخراجات کا جائزہ، آپ کے تمام موجودہ اخراجات، چاہے وہ ماہانہ ہوں یا سالانہ۔ تیسرا ہے اثاثے اور واجبات، مطلب آپ کے پاس کیا ہے، بچت، سرمایہ کاری، جائیداد، اور آپ پر کیا قرض ہے، جیسے لونز، کریڈٹ کارڈز وغیرہ۔ صحیح۔ پھر اہداف کی نشاندہی، ذاتی مالی اہداف جیسے گھر خریدنا، بچوں کی تعلیم یا ریٹائرمنٹ۔ اور آخر میں خطرات کا اندازہ، یعنی ممکنہ مالی خطرات جیسے نوکری کا چھوٹ جانا، صحت کے مسائل، اور یہ دیکھنا کہ انشورنس کی کتنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اجزاء ہوئے، لیکن اگر کوئی یہ تجزیہ خود کرنا چاہے تو اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا؟ جی، اس کے 6 بنیادی اقدامات ہیں۔ پہلا قدم مالی اہداف کو سمجھنا، جیسے آپ نے کہا گھر خریدنا، بچوں کی تعلیم یا قرضوں کا انتظام کرنا، اور یہاں پر ریٹائرمنٹ پلاننگ بھی شامل ہے نا؟ مطلب مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام دہ ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی۔ بالکل۔ دوسرا قدم ہے موجودہ آمدنی اور اخراجات کا تجزیہ کرنا۔ اپنی تمام آمدنی کی فہرست بنائیں اور پھر تمام اخراجات کی، یعنی بلز، گروسری، قرض کی ادائیگی، سب کچھ۔ اور درست تصویر حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ چند ماہ تک اپنے اخراجات کو ٹریک کیا جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اکثر لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے پیسے آخر جاتے کہاں ہیں۔ بالکل۔ تیسرا قدم ہے اثاثوں اور واجبات کی نشاندہی کرنا۔ آپ کی ملکیت میں موجود ہر چیز کی فہرست بنائیں، جیسے بینک بچت، سرمایہ کاری، جائیداد، گاڑیاں وغیرہ۔ اور اسی طرح اپنے تمام قرضوں کی بھی۔ جی۔ اور چوتھا قدم مستقبل کے بارے میں ہے۔ مستقبل کی ضروریات کا تخمینہ لگانا، یعنی ریٹائرمنٹ، بچوں کی تعلیم یا شادی بیاہ جیسے بڑے واقعات کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی۔ پانچواں قدم بہت اہم ہے، رسک مینجمنٹ اور انشورنس۔ غیر متوقع واقعات سے بچنے کے لیے لائف، ہیلتھ اور پراپرٹی انشورنس کی ضرورت پر غور کرنا۔ اچھا۔ اور اسی میں ایک ایمرجنسی فنڈ قائم کرنا بھی شامل ہے۔ یہ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 3 سے 6 ماہ کے اخراجات کے برابر۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں چھٹا قدم ایک ایکشن پلان بنانا، یعنی اس تمام تجزیے کی بنیاد پر ایک حکمت عملی تیار کرنا کہ مستقبل کے لیے بچت کیسے کی جائے، قرض کیسے ادا کیے جائیں، اور آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے۔ تو یہ سب کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ مطلب اتنی محنت کیوں کی جائے؟ یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنے مالی اہداف حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی بچت اور سرمایہ کاری کرنی ہے، اندھیرے میں تیر نہیں چلانے پڑتے۔ صحیح، ایک طرح سے آپ کو ایک سمت مل جاتی ہے۔ جی۔ دوسرا، یہ بچت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک روڈ میپ بناتا ہے۔ آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں کہ اپنے وسائل کہاں لگانے ہیں۔ اور یہ ممکنہ خطرات کی نشاندہی بھی کرتا ہے نا؟ جیسے اگر آپ کی آمدنی کا صرف ایک ذریعہ ہے تو یہ آپ کو اضافی آمدنی کے ذرائع بنانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ بالکل، یہ ممکنہ خطرات اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ قرض کے انتظام میں مدد ہے۔ یہ زیادہ شرح سود والے قرضوں کو پہلے ادا کرنے کی حکمت عملی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا سب کو انتظار ہوگا،
پاکستان میں اس تجزیے کی کیا خاص اہمیت ہے؟ پاکستان میں کچھ منفرد عوامل کی وجہ سے FNA خاص طور پر مفید ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم عنصر ہے مہنگائی یعنی انفلیشن۔ جو یہاں ہمیشہ ہی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ جی، یہاں مہنگائی کی شرح زیادہ رہی ہے، لہٰذا FNA آپ کو یہ اندازہ لگانے میں مدد دے سکتا ہے کہ مہنگائی آپ کی بچت اور ریٹائرمنٹ کے منصوبوں پر کتنا اثر انداز ہوگی۔ اور یہاں سرمایہ کاری کا مواقع بھی مختلف ہیں۔ جی ہاں، یہاں مقامی سرمایہ کاری کے اختیارات ہیں جیسے نیشنل سیونگ اسکیمز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX اور اسلامک بانڈز جنہیں سکوک کہتے ہیں۔ ان سب کو آپ کی دولت بڑھانے کے لیے FNA کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ٹیکس کے قوانین کا کیا؟ بالکل، مقامی ٹیکس کے قوانین بھی اہم ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اسلامک مالیاتی اصولوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، شریعہ کے مطابق سرمایہ کاری کے اختیارات بھی ہیں، جیسے اسلامک میوچل فنڈز اور سکوک بانڈز۔ یہ سب آپشنز بھی دستیاب ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک پاکستانی خاندان ہے، شوہر، بیوی اور 2 بچے۔ عمریں لے لیتے ہیں، شوہر 30 سال، بیوی 28 سال اور بچے کہہ لیں 5 اور 3 سال کے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی ماہانہ آمدنی 2,30,000 روپے ہے۔ شوہر 1,50,000 اور بیوی 80,000 کما رہی ہے۔ اور اخراجات تقریباً 1,00,000 روپے ماہانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اہداف ہیں 5 سال میں 1 کروڑ روپے کا گھر خریدنا، بچوں کی تعلیم کے لیے بچت کرنا اور ایک ریٹائرمنٹ فنڈ بنانا۔ تو ان کے موجودہ اثاثے مطلب ایسٹس کیا ہیں؟ ان کے موجودہ اثاثے 20 لاکھ روپے کی بچت اور 10 لاکھ کی گاڑی ہیں۔ اور واجبات یعنی لائبلٹیز؟ واجبات میں 30 لاکھ کا رہن ہے اور 2 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ قرض بھی شامل ہے۔ اچھا، تو اس منظر نامے میں FNA کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اپنے اہداف کے لیے درکار رقم کا حساب لگائیں، مہنگائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ صحیح۔ پھر وہ اپنے موجودہ اخراجات کو ٹریک کریں گے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ بجٹ کے اہداف کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریئل اسٹیٹ، میوچل فنڈز اور انشورنس میں سرمایہ کاری کا ایک منصوبہ بنائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، وہ آمدنی، اخراجات اور مہنگائی میں تبدیلی کی بنیاد پر اپنے منصوبے کا باقاعدگی سے جائزہ لیں گے اور اسے ایڈجسٹ کریں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فائنینشیل نیڈز انالیسس صرف ماہرین کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ایک اہم عمل ہے جو اپنی مالی صحت کو بہتر بنانا اور اپنے مالی اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو بات یہاں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ صرف ایک بار کرنے کا عمل نہیں ہے۔ زندگی بدلتی ہے، آپ کی آمدنی بدلتی ہے، آپ کے اہداف بدلتے ہیں اور آپ کا مالیاتی منصوبہ بھی اس کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ یہ ایک جامد چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے، آپ کا مالیاتی منصوبہ آپ کی موجودہ زندگی کی کتنی عکاسی کرتا ہے؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.